بہت اسپیڈ کے ساتھ. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, کر سکوں گا بیگم کے خرچے پورے کر کہ آپ سکوں گا, اگر نہیں کر ہاتھوں سکوں سے گا وزن اٹھانا چھوڑ دیں بھائی تو ہاتھ کی ٹینشن طاقت لینے کی نہیں ہے. بولو نا, آپ کہو کیوں نہیں ہے, کمزور ہو گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. انرجی اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی, آپ ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں, سیو. اس کا حل بتاتا وزن ہوں, نہیں اٹھا رہا میں, پہلے یہ حدیث مکمل سیو ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ اگر دو تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, مضبوط ہو جائیں گی کیا؟ تمہیں ایسے رزق بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی پرندوں لگائی کو ہے. ملتا ہے. تو یاد رکھو فرمایا جب تغدو خماصا, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے. اسے نہیں پتا آج تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت, ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے باڈی بلڈر میرا بن جاتے انٹرویو ہے, ہیں, یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا اور ہے. اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو, ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو, یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا. یہاں کوے جو ہے نا, کوے بتا دوں میں, یہ وہمی بھی بنے گا. ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے دماغی یہ خودکشی جانے کر ٹاؤن کی سکتا طرف ہے, جا رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے, الٹا ہی ہو جائے اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے تو پورے آج کوے کل واپس جو آ رہے ماں ہوتے باپ ہیں. نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی کوے دی ہے, بہت زیادہ میرا بچہ, میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ صرف سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. بہت اثر پڑتا ہے اس سے. سارے یہاں سے سیکھی ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ مردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ, تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے. مخبری ہو گئی, جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر گؤوں کو مخبری ہو گئی بھائی, لی مارکیٹ میں ٹارچر کر رہا ہے, مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. لیکن صبح نیچرل لائف جو ہے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو کیچڑوں سے پیٹ ان کے ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خماصا وتروح بطانا, پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا, وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, دماغی چوٹ کی وجہ سے, اس کا بھرا ہوا ہوتا. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا, پھر دوسرا مر گیا, پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا, پھر چوتھا پیدا ہوا, بڑے ہو کے مرتے رہے, پھر بھی صبر کر رہی ہیں. یہ ایک مثال اور ہے. میاں خراب نکلا, میاں شرابی نکلا, وہ ٹارچر کرتا ہے. شادی کا ٹائم آتا ہے, بچوں کو ماں باپ بہت کی ضرورت گھر بھی ہے, بچے باقی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے. جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھو, ایک مسئلہ تو یہ ہے, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہے بھائی ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی نکل گیا احتیاطاً ایک تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے. کوئی بات میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو, زندگی عادت ہوتی ہے کہ ابا ہے بھائی مار سکے یار اتنا. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا عمل کر لیتا. کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے, مجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی. میں کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد لبرلزم مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا کہ بھائی ماں باپ 15 سال کے بعد برداشت کرو. الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں. 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں تو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں. تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. لوگ ہیں جو بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ دوسرے کی سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا, وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہیں. ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا. یہ بہت ہو رہا ہے جو 15 سال بعد ہونا تھا. کسی آنٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں دیکھا, بھائی وہ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہی ایک بنتا ہے, کبوتر کبوتری کا چھڑا چھڑیے کا. آپ ذرا تحقیق کرو تو پتا چلے گا خرچہ نہ ڈھیلے کا بھی نہیں دے رہا. ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کو ہے بھائی. مجھے ایک پچھلے ہفتے فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ انجینئرنگ کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے, فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں درختوں میں سوراخ خاتون بتا رہی ہیں, ایک ہمارے میاں. اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, میں نے تحقیق کی, میں نے کہا نر مادہ مل کے وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور کیسے جاب کر رہی ہے, انداز سے اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے, بھی کچرا اٹھا کے الگ اٹھا رہے ہیں. ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں, یہ جو خاتون ہے جن کی میاں اتنی عزت پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑے سارا خرچہ سے بڑے
खूबसूरत अंदाज से वो घोंसला बनाता आपका है, मियां उससे करोड़ा गुना बेहतर है। ये अंग्रेज वाले अखलाक ऐसा कि वो सर्दी गर्मी से भी खर्च करने का, दुश्मनों के शर से भी महफूज रहे। भाई तुम्हारे मियां ने तुम्हें घर दे दिया लेके, तुम्हें गैस बिजली का अब एक थैंक यू रह गया उसकी जबान पे, छोड़ दो यार, इसमें क्या जा रहा है? आप बताओ, इन सारी जिम्मेदारी तुम्हारे मियां ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की उठाई बनाया गया। अल्लाह उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं तरह से इज्जत नहीं दे रहा है भाई। दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी इज्जत असल देख में के आपने धोखा जिस मत घर खाओ। को जरूरी समझा है वो उसको अल्लाह की बोलो कि नज़र में ऐसा कर वो तू याशी है, वो जरूरत नहीं है। तू ऐसा करके आप अच्छा बेगम को बोलो कि ठीक ऊपर है, का सोच रहे हैं आप। खातून का शौहर बोले ठीक है बेगम, लोग किराए के घरों पे अब मैं अफसोस करते उतनी हैं, पैसे अपना तुम्हें घर नहीं दूंगा बना जितना वो सके। अपनी भाई, बीवी को घर दे की रहा है, और डेफिनेशन ये है उसके बदले थैंक यू मुझसे सुबह शाम परिंदा 25 जो दफा घर बनाते हैं क़यामत तक के लिए नहीं बनाता, और इज्जत उसे दो। फिलहाल और तैयार होगी फैमिली को पालने के लिए एक अदद ऐसे घर की उससे जरूरत पहले होती 10 है गालियां और उसके जहां बाद बिल्ली से हिफाजत हो, जहां सर्दी और अगर गर्मी से आपका हिफाजत सेठ हो। आपको 25-30 कहते गालियों के तेरी बाद ये 50,000 रुपए दे, आदमी कहते हैं 25 और दे दे, लेकिन पैसे दे दे। फितरत की तकमील के लिए कुर्बानी तो ये है ना, की जरूरत पूरी करना ये किसके बहुत जिम्मे मुश्किल है, ये फितरत के जिम्मे, जिसको जो खुदा है, असल में खुदा के जिम्मे है। अपनी औलाद पे परिंदा नस्ल बढ़ाता है इस कायनात की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए नहीं। खिला रहा है तो बेटा, आप बताओ जब आपकी नस्ल पैदा होगी जो मकसूद कायनात हो, तो घर की बुनियादी जरूरत खुदा ने अपने जिम्मे ली है कि नहीं ली है? तेरा बाप परिंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इंसान को टेंशन में डाल दे। ये आपकी बनाई हुई टेंशन है, ये खुदा की दी हुई टेंशन नहीं है। किसी के भी एहसानात की तरफ से देखे जाते अता हैं, करता एहसानात का हुजम टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन है की जाती हैं, वरना तो फिर अंग्रेज हमसे बहुत अच्छे हैं, एक धेला भी खर्च नहीं करते ना। परिंदा जो घर बनाता है वो बात का स्टाइल देखो अंग्रेजों के, ये गालियां हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं। नहीं, किराए का मतलब निकलना है उसमें होगी, इतनी बुरी लगती नहीं है वो इंग्लिश में, हमेशा के लिए थोड़ी एक ही जगह घोंसला। लेकिन कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार अंडों से बच्चे निकलते हैं। हमारे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने कहा कि यहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी, कम उम्र लड़की से अगर कोई अंग्रेज कह दे ना मैं तुमसे शादी 12 घंटे कबूतरी से बेहोश करो, अल्लाह ने मर्दों में ऐसा निजाम नहीं रखा। क्यों? उसको पता है कोई शादी नहीं करता, सब गर्लफ्रेंड बना के मजे। हमारे यहाँ खवातीन ही तो पालती हैं। जिम्मेदारी तो हमारे यहाँ उठाई जाती है, शेल्टर देना, हमारे यहाँ देना, खर्चा। मर्द अपने कंधों पे 12 घंटे कबूतर बैठेगा, बहनों का 12 घंटे माँ बाप का बोझ भी, अब कमाने का टाइम, और एक भाई अगर बेरोजगार है उसका बोझ भी, वो भी पान गुटके के पैसे बड़े भाई से ले रहा होता है। सारे बोझ उठा के अगर थे इनके 8-10 गालियां रोजाना दे, उसका हक बनता है। ऐसा ही है ना कि गुजरते हुए वैसे ही गालियां पार्सल करके जाए। जिम्मेदारी बढ़ गई, उसको इतना तो राइट है, इतना पैसा खर्च कर रहा है भाई। जिम्मेदारी क्या बढ़ रही है? नहीं यार, बात अपना भी कमाना है और अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर। तो ये भी बड़ा मसला है कि टाइम कम है कमाने के लिए, बाहर लोग हैं वो खाने वाले ज्यादा। इस जमाने में बच्चों को बाहर दोस्तियां लगाने मत दो कि भूख से मरे हो परिंदों के बच्चे। उनको सही रास्ता दिखाने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले मार्केट में कबूतर कबूतरी जाते हैं। तो एक वजह तो वो है, टेंशन आजकल लोगों के पास है ही नहीं। 12 घंटे आपको पता है स्वीडन में निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है कि स्वीडन और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। हैरत की बात है, जिस मुल्क में टेंशन गुर्बत ज्यादा है ना, परिंदा बेरोजगारी गुर्बत, वहाँ खुदकुशियों का रेशो कम है। टेंशन लेना शुरू कर बड़ी है, यहाँ प्लॉट क्यों नहीं बना, यहाँ घर क्यों नहीं बना, समझ में नहीं आ रही बात। परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दिया। पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है ना, इतनी खुदकुशी नहीं है यहाँ। अंग्रेजों ने छोड़ दिया ना। आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि स्वीडन में बेरोजगारों को अलाउंस मिलते हैं। बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर इतराज कर रहे हैं कि कुत्ता इतना वफादार करने से नहीं मिलती, दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा गूगल पे सर्च करना पड़ता है भाई, किसी के पास टेंशन हो तो कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। टेंशन क्यों नहीं? तो कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो, इसके बावजूद कमा के नहीं देगा आपको। सबसे ज्यादा खुदकुशी कहाँ हो रही है? कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी, उसकी वजह ये है जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत की तरफ से जरा सी कोई परेशानी, कुदरत तो देती है टेंशन, चाहे आपका मुल्क टेंशन फ्री हो जाए, इंस्टॉल किए अल्लाह की तरफ से टेंशन है, मर्जी से ये काम बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए आपको बर्दाश्त खुशी भी नहीं होती, तो जाके वो लटकने की कोशिश करते हैं। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है, बड़ा नुकसान होता है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, कुछ नहीं हो भाई, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें बोलो बात किसी तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप का अकीदा शिरकिया है। किसी गोरे से मिले पीछे ये नमाज कौन है, जायज ये नहीं है, गोरा तारुफ करो, ये मेरा समझते हो, मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। इस्लाम में कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहा, दायरा इस्लाम से निकाल नहीं सकते, जबरदस्ती ला भी नहीं सकते दायरा इस्लाम। चाची है, मेरी भतीजी, लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि हम हर एक के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं इन लॉ है, ये मेरे
آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی جو حدود ہے، جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اس سے زیادہ شرکیہ تو نہیں، توحید پر ہونا ضروری ہوتی ہیں وہ بھی اولڈ. دوسری بات یہ ہے وہ بھی کہاں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ کتے اس لیے پالتے ہیں، چل نکلا ہے کہ پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے لوگوں کو دین پہ لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسلام کی جو بیسک اصول ہے انہی کی دھجیاں اڑا دی چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آپ جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، اسلام نے جو تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے تبدیلی، اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں. وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی ہے، چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. خوبیاں ہیں نا وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں، اور مشرکین کیا کہتے تھے نظر میں کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں، جب آپ ان کی تھوڑی سی ہماری بات مان لیں، آپ کو لگے آپ نے مصلحتاً بھی ان کی بات نہیں ہے. اس اسلام کی جو بنیادی احکام ہے نا ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. کہ لوگ اکثر جن چیزوں کا انتظامی معاملات سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، کرنے سے پہلے 3 دفعہ صلح حدیبیہ میں ہمارے بہت ساری چیزوں میں مانی ان کی بات. لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ایک نماز چھوڑ دیں، انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ شرط کو تسلیم، ہمارے ہاں نہیں کرتے، گالیوں سے شروع کر کے چھوڑ سکتے، روزہ بھی درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. ٹھیک ہے نا، اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں اجازت گالیاں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو آج کل لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان ہم اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام، ساری پھر بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے جہاں ہمیں معاف کرنا ملتا ہے، ہم جب گھر میں جاتے ہیں لینا بھی ملتا ہے، تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا کرنے کا ہے اور کون سا موقع انتقام لینے کا. بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا، کتنی رحمت تھی، یہ جو لیکن خودکشی ایک شخص نے کی، نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. ٹینشن میں ہوتا ہے، بیوی نہ ہو تو روڈ پہ زندگی گزر جاتی ہے. للعالمین ہے اور اس کا جنازہ کروڑوں روپے جائز بھی ہے، تو مسلمان نہ وہ بچوں کے لیے علماء کہتے ہیں پراپرٹی اس خرید رہا حدیث ہوگا، کی میں مر گیا تو بچوں کا کیا علماء کہتے ہیں کہ انگریز جو خودکشی کرے گا کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا مسجد کا ہوگا. مقتدی رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، صبح شام یہ ٹینشن پول باندھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل میں نے کوئی کرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، میں نے کہا اللہ مغفرت کرے مسلمان انسان کا بچہ بن جائے. اچھا کام، گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے، واجب التعزیر ہے. گورا پادری کے پاس جرم بھی کر رہی ہو بچہ جو ہے وہ اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگیں مارو. میں تو یہ تو بے صبری ہے نا، پی لیا تو کیا ہو گیا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو. گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا بڑا ہو گیا گھر میں، ایک دن میرا سالہ آ گیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال حاضر نہیں تھا، یار اتنا نیک آدمی کو یہ اتنا مجبور کر دیا جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے. اس ظالم معاشرے نے پوچھتے نہیں اتنے نیک آدمی کو ایسا مجبور کر دیا. اور یہ عورت کے لیے ٹینشن اٹھا رہا ہے مرد، کس کے لیے؟ عورت اس داماد کو کس نے ٹینشن دی ہے؟ نہیں رکھی ہوئی اس نے، اس کے سسر پہ زندگی کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، اس کی باپ کو بھی باپ بنا لیا. بھائی ٹینشن اس نے دی ہے نہیں دی ہمارے سامنے نہیں. ابا بھی تھے، وہ جو جرم کر رہے ہیں اپنے ابا لوگوں کو گواہ بنا کر رہا ہے. ہمارے اب اس انڈیا کی وہ لڑکی کی ساس غلط تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا جناب، ایک مدر لیکن آپ کا غلط ہونا تو آپ نے خود ثابت کر دیا نا اپنے آپ کو حرام موت مار کے. تم دو باپ پال رہے ہو. دیکھو میں اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر نہیں سمجھتا، قیامت میں شاید وہ بخشی جائے اور ہم لٹکے ہوئے ہوں، لیکن اصول کی بات شریعت کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جرم کے حساب سے پروموٹ کرنے کی، ہائی لائٹ کرنے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں، دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. دخل اندازی. ایک بہت بڑا سنگر تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ تم نے تو اس کا جنازہ لایا گیا ہمارے ہاں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. ہو سکتا ہے چھپ کے بہت دعائیں مانگی ہیں مسلمان. نکاح ظاہر یہی لگتا ہے اکیلے میں بہت روئے ہوں گے، اللہ اس کو معاف کر کے کسی عورت کو گھر کھلے عام اس کا جنازہ گھر نہیں آ رہے، سالے کا فون آ کے عبرت ہو، کوئی اچھی موت نہیں ہے یہ کباب میں ہڈی. ہاں کوئی چھپ کے جرم کر رہا ہے، اپنے جرم کو خود ہی چھپا رہا ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے اس کو ہم چھپائیں. اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس نے، وہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جرم کی. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں تو اس لیے بھائی ان چیزوں میں آج بے اعتدالی بہت ہونے لگی ہے. کہ تو ٹائم نہ دے،
सारा सारा दिन हदूद शरीयत से गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है तजावुज बाहर, करते। 2-2 बजे मुझे उठ के कुछ आते हैं। सिंगर लोग इसलिए मिलते हैं, लोग कहते हैं ना ने तौबा कर टेंशन ली, भी हम कौन पहले उठा रहा ऐसे है? थे, हम यूं थे, मुसलमान हम यूं थे। मर्द। तो ठीक है है, भाई, बेचारों ने तौबा की, अल्लाह कौन उनकी उठाता तौबा है? कबूल फरमाए, लेकिन मैं उनसे फिर वो अपने अक्सर एक बूढ़े बात बाप कहता को हूं भी कि पाल यार रहा अपने है, माजी को खर्चा भूल कर जाओ। रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल माजी रहा है, को बीवी की भी सुन रहा है, एक तस्वीर तो चलो कोई बच्चों अपनी की भी सुन महफूज रहा रख है। ले के उसके बाद मेरे भाई लोगों को अगर तरलीफ नहीं भी देने के कहता लिए तो कि कोई मैं इतना ऐसा बड़ा था और मसला ऐसा हो गया, चलो एक आध बोलो, इसमें ये मसला समझ में आती है, ताकि लाखों रुपए घर पे खर्च दूसरे कर रहा होता है गुलकारों वो। को भी मोटिवेशन गालियां तो बनती है ना, हमारे एक दोस्त थे, वो कहीं देनी नहीं चाहिए। ड्रामों में आया करते थे, तो वही तौबा की प्रोग्राम था ना, तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी तस्वीर बनाई ना, मकसूद दिखाई के साथ। कैप पहना हुआ है, काला चश्मा अनवर और मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या और जब करते वो हैं? पहले मोइन तौबा अख्तर से किया पूछा ऐसा, कि जिनकी मैंने 3 शादियां कैसा कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा कि शादी। अल्लाह का शुक्र है, नलकों में वो पानी वीडियो आ भी रहा गई थी। है, अब वो लोड शेडिंग भी नहीं शोबिस है, की दुनिया छोड़ के शादियों पे सब सेट हो उसने गए। कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा शोबिस दुबई की में दुनिया रहता हूं। छोड़कर किस पे सेट हो गए? उसने कहा दुबई में रहता सेट होता है आदमी तो फिर वो हूं। उसने पूछा करता कि ही चला आपके जाता है। मामू क्या करते हैं? फिर उसने वो कहा गालियां बन देते जाता हैं। है। तो मैंने कहा अच्छा है, वो जो हराम मामू का काम सुबह से शाम कारी क्या का हालात हालात ऐसे ऐसे हैं ना, ये नहीं कि सब कोई गलत कर रहे होते हैं, मैं इल्जाम नहीं हालात लगा रहा। ऐसे हैं तो कि क्या मामू नतीजा का काम निकला? सुबह से शाम सिवाय गालियां कि देने के, अंग्रेज अब उन्होंने कुछ दिन यहाँ रह के जाए, इतना जैसे प्यारा मोइन उनका अख्तर के हुलिया हो मामू गया। गालियां तो देते वो थे एक ना, तस्वीर उन्होंने अंग्रेज रखी हुई, इंग्लिश में ऐसी उसमें गालियां डाली देगा। थी कि ये ज्यादा अच्छी है, ये उस दिन वाली। यहाँ सब रहे वो तो नूरानी सही। चेहरे को कह रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो एक हमारा चलो इबादत हौसला के लिए है। ठीक है, तो उसने कहा लेकिन अपनी गालियां सारी क्यों देते? तस्वीरें कि मैं ऐसे नाचता था, मैं यूं करता था, मैं यूं। भाई ये तो आप अपने गुनाह को क्या कर रहे हो? आप अपने हज और उम्रे की तस्वीर समझ में आ रहा है कि मैं सर्दी में रो रहा था। अव्वल तो इसको भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोई फिर भी एक समझ में आने वाली चीज है। तो अपने गुनाह की यादगारें महफूज रखना ये अच्छा काम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की मिठास खुदाई का कानून हदीस के का आगे मफहूम है, उस वक्त आपको इंसान को चूनो-चेरा महसूस की होती है इजाजत जब वो नहीं है। और अल्लाह ने कुफ्र की दुनिया या इतनी गुनाह की जगह दुनिया में आदम जाने को अलैहिस्सलाम और इतना शैतान बुरा का समझे वाकया जैसे आग में सुना छलांग दिया ना, लगाने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर उसको करने के इतनी लिए कि नफरत हो खुदाई उस माजी हुक्म की के दुनिया आगे आपको पूछने की मैंने इजाजत क्या नहीं है कि क्यों, किस गंद में मैं जिंदगी गुजार रहा था। फिर इसका मतलब है अल्लाह ने खानदानी शैतान को तौबा हुक्म की है दिया था ना उसने। सजदा करो, समझते हो कि नहीं फरिश्तों को भी समझते? हुक्म दिया, फरिश्तों ने कर लिया। शैतान ने क्यों पूछा था कि नहीं पूछा था? मुफ्ती साहब मगरिब के बाद भाई शैतान को भी अल्लाह ने कहा बयान सही सजदा है, हम करो लोग आदम से को, आते हैं, फरिश्तों जाते को भी जाते कहा। हैं, बच फरिश्ते जाता तो है। ज्यादा अफजल ज्यादातर थे इस लोग लिहाज ईशा से के कि बाद नूर से आते हैं, बने हुए, चंद शैतान लोग तो ठीक फिर है, थोड़ा अभी आग तो से लोग ही बना नहीं है। है मार्केट में। तो फरिश्तों ने वरना तो कहा काफी कि ज्यादा हम लोग सजदा आते नहीं करेंगे, ईशा के बाद फरिश्तों ने इसी में सजदा मेरा कर ख्याल लिया। हिम्मत कर लें। फसजद क्या कह रहे हैं भैया? अलमलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब के सब ने, शैतान ने नहीं किया। शैतान ने कहा कि जो जैसे आजकल जो हमारा लिबरल तबका है ना, जब शरीयत का कोई हुक्म आता है तो फिर वो एक्चुअली करके कि एक्चुअली दाढ़ी तो उस दौर में थी, एक्चुअली वो तो यूं था, एक्चुअली वो जो था ना, वो जो मौसीकी नाजायज़ है इस्लाम में, एक्चुअली वो तो यूं थी। और पर्दा तो एक्चुअली इस वजह, जैसे हमदी साहब अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, वो एक्चुअली करके पूरा इस्लाम का बेड़ा 2-4 हकाम रह गए हैं आखिर में। जी जो जनाब देखें, ये प्रोफेसर जो गांधी इल्जाम साहब लगाया जिस तरह जाता का है ना इस्लाम कि मार्केट अहले में ला सुन्नत रहे हैं ना, जमात अहले बैत पर बयान एक बहुत आधी कम करते हैं, टोपी ऐसा छोटी नहीं सी रह जाएगी, टिश्यू पेपर और अहले सुन्नत 2-4 भाई, मेरा बस हजरत चीजें हुसैन रहेंगी, की बाकी फजीलत पूरा पर इस्लाम बयान क्या हो हो चुका जाएगा? है, हजरत हसन की वो फजीलत सारा पर बयान हो एक्चुअली चुका करके है, ना। हजरत अभी अली उनका की लेटेस्ट फजीलत पर फतवा आया बयान कि हुआ है। नेल पॉलिश लगी हो तो भी गुस्सा हो जाएगा। सब उलमा कर रहे हैं, सही है ना? हाँ। अहले कयास बैत देखो कहां से किया जा रहा है कि मुझे सहाबा नबी ने में मसा हजरत किया मुआविया है। की फजीलत पर तो इसमें आम भी तौर मसा पर कर लिया। हमारे यहाँ ज्यादा बयान इसलिए होता है कि कयास सबसे की ज्यादा शराइत होती है, तानो कयास तशरीह में उन पे ये की नहीं होता जाती कि है, कहीं की चीज उठा के आप उनके कहीं लगा दिफा में दो। इसलिए ऐसे बयान नहीं होता है। ये उसूल फिक़ह अगर जो शिया मदारिस में हजरात पढ़ाया जाता उन है पे ना, इसमें लान तान कयास की छोड़ शर्तें दें बताई जाती तो हैं। फिर उनके फजाइल कयास हमें भी बयान कैसे करने किया की जाता है, जरूरत किन सूरतों में नहीं है। जायज है, किन सूरतों तो में ये शिया लोगों ने नाजायज ही है। हमें मजबूर किया है कि हम हजरत मुआविया के फजाइल कसरत से बयान करें। डिटेल ऐसे ही, वरना बाकी तो आप कहीं की ये भी तो चीज उठा के कहीं मुत्तफ़क़ुन लगा अलैह दो आप। अकीदा है कि हम हजरत मुआविया वो को हजरत अली मोज़ों पर पे जब फजीलत मसा किया है नहीं नबी ने, देते। तो या तो हम मोज़ों दे पे रहे हो ना तीन उंगलियों फजीलत, से फिर मसा ये इल्जाम किया है। लगाया जा सकता है। हम मानते हैं कि हजरत यूं अली करके। की फजीलत हजरत पूरे मुआविया मोज़े भी से ढीले नहीं किए। ज्यादा है। तो कल कोई दूसरी बात प्रोफेसर देखिए उठेगा कहेगा कि जबकि नेल पॉलिश पे आप खुद मसा भी पूरा जरूरी नहीं है। किसी को इजाजत दे देंगे ना कि वो एक आपके नाखून से सवालात भी की यूं कर बूझ-बाढ़ ले तो भी करें। मसा काफी है, क्योंकि नबी ने तो 3 उंगलियों से तो सॉक्स पे मसा, जो उसका चमड़े नतीजा के ये मोज़े या निकलेगा इस टाइप के कि जो वो भी तो मोज़े अपनी होते हैं, सारी उनको बातें इस तरह आपसे से कर मसा- लेगा। तो कोई तुक मेरे नहीं पास है। कुछ लोग यहाँ आए थे फतवा दिया था के बारे मोहतरम में ने बात करने के लिए कोरोना के दिनों में कि आप टेलीविजन पे भी इख्तिदा कर सकते हैं। मसाइल हैं कि ये हो गया, ये जुल्म हो गया। भाई आप फतवा देने से पहले सोचे तो सही, टेलीविजन पे कैसे इख्तिदा होगी? मैंने कहा आप क्या चाहते हो?
तमाम कि फुक़हा ये का इल्जामात को सही मान के ये मैं फतवा शिया हो इज्मा जाऊं, है आप ये कि चाहते हो। सफों में इत्तिसाल जरूरी है। यानी इससे ये साबित करना चाहते हो जमात सुन्नी इसको मजहब थोड़ी गलत कहते है हैं और कि आधे शिया क्या आदमी है, अमेरिका में आते सही यहाँ। है, ये चाहते हो ना। अब उसका तो मैंने कहा फतवा मेरे देते हुए शिया उन्होंने सोचा नहीं, एक बंदे ने सही क्लास ली, उन्होंने कहा अच्छा इसका सुन्नियों का मतलब तो ये अकीदा इमाम है, खड़ा हुआ है अहले इस्लामाबाद सुन्नत में वल और जमात आप कहते इब्तिदा कर किसको रहे हैं हैं? कराची में।
اہل سنت تو میں کراچی سنت سے بیت اللہ مراد کے ہے قریب ہے، حدیث، اسلام آباد کیا ہے اور الجماعت سے تو مراد آن ہے لائن میں تو صحابہ. یہ بھی صورت پیش آئے گی تو میں نے کہا اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین، 1000 کلومیٹر ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم اور امام 1500 اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی پیچھے. بیٹی کے ساتھ ظلم کرے، یہ تو تو یہ ہمارے جو جدید عقیدے کا فتوے بنیادی مارکیٹ میں حصہ آ رہے ہے. ہیں نا، اول اگر نظر میں یہ اس کو بڑے آپ نے attractive لگتے ثابت ہیں، کر دیا تو اس کا لیکن مطلب سنی مذہب کی بیسی کیا ہے؟ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مضبوط بولو بات نہیں ہوتی. غلط. تو پھر جب یہ جو سنی مذہب غلط چلا آ رہا ہے نا تو پھر سلسلہ صحیح والا کون سا ہے؟ پراپر جب پھر تک صحیح مفتی اگر نہ بن شیعہ جائے ہے کوئی اس کو، تو اس سے مجھے پہلے اس شیعہ کو مسلک فتویٰ کے دینے کی یہ اجازت اعتراضات ہیں. آپ ہر سائل بن فیلڈ کے میں ان سے سوالات پوچھنا ماہرین شروع ہوا کر دیں کرتے ہیں کہ آپ شیعہ اور مسلک یہ پہ تو مجھے صحابہ یہ کرام کے اعتراض دور یہ میں اعتراض یہ اعتراض شروع میں یہ تو اعتراض یہ وہ یعنی بہت وہاں سارے بھی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک ان کو کا فتویٰ جواب دینے کی دے دو تو اجازت. میں شیعہ ہونے کے لیے چند تیار مخصوص ہوں، صحابہ ورنہ تھے. نہ میں ادھر کا رہوں پھر گا ان نہ میں صحابہ میں ادھر کا، میں ان کے درمیان میں لٹکا تابعین میں رہوں گا. مخصوص لوگ تھے، وہ سمجھ میں آ رہی ہے مخصوص بات؟ طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر آپ کوئی ان سے اجارہ سوال داری پوچھیں نہیں ہے، نا. یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. جیسے عیسائی بھی اجارہ- اسلام پر اعتراض ویسے تو کرتے ہیں، میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری عیسائی نہیں لوگ ہے. بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن اسلام پہ، اجارہ یہ داری اعتراض نہ ہے، یہ ہونے کا اعتراض مطلب ہے. یہ ہے کہ جو تو چاہے ٹھیک ہے ڈاکٹر مان بن لیا جائے. یہ اعتراض، تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ آپ یہ کہیں کہ کہا ہاں میڈیکل چھوڑو، جب سائنس پہ یہ کسی کی اعتراض ہے اجارہ پھر داری کیا نہیں ہے، کروں میں؟ لہٰذا وہ کہے گا جو عیسائی چاہے ہو صحت جاؤ. کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع اگر کر دے. اسلام پہ یہ 10 غلط اعتراض ہے. ہیں تو عیسائیت پہ اجارہ داری نہیں ہے، 1000 جو چاہے اعتراض ڈاکٹر آتے بن ہیں. جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین اور پر بیس علم سے ہی دین شروع پر ہو جائیں کسی گے کی اعتراضات. اجارہ داری نہیں ہے. اس کا بنیاد صحیح سے ہی مطلب شروع ہو یہ ہے جائیں کہ گے. جو چاہے مفتی بن جائے، لیکن بنے تو تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا. اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا، وہ ایک اعتراض اٹھائے گا، پھر وہ دوسرا اٹھائے گا، پھر وہ تیسرا اٹھائے گا، پھر وہ چوتھا اٹھائے گا، وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کیا کے. لے کے چل رہا تھا یار؟ تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے. وہ تو چل رہا تھا یہاں ایک لا حاصل بحث ہے. واقعہ بیان کر رہا تھا. یہ پینے کی مثال جیسے دے وہ رہا تھا. منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی، دیکھو وہ اسلام نے کیا بخاری کہہ پہ دیا یہ کہ اعتراض، شراب کیا ہے. مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان اس کے لیا کتنے یار فائدے بخاری ہوئے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک قطرہ تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. کرتے تو ایک ایک قطرہ میں پی نے کے کہا پھر قرآن دو پہ آتے، دو پھر چار پہ آتے، چار پہ پوری پوری بوتلیں چڑھاتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کتنے کہہ رہا ہے کہ بندوں کو نبی ایکسیڈنٹ میں تشریح مار کریں گے اس دیتے. قرآن ایک کی، تو بخاری شرابی میں نے نہیں ہے تو پھر نبی کی شراب تشریح پی کہاں ہوئی تھی، ہوگی؟ فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ. یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی. آگ لگی کہیں، صحیح تو کہیں ہے نہیں تمہارے پاس. اس نے بولا بیٹا میں نے کہا بس سر پھر قرآن ہی غلط کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے نا، پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. نبی تشریح کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں. اور گیا جب 20 نبی 25 تشریح ہے ہی نہیں تو پھر صحیح والی تشریح لے آؤ تو میں اس کو چھوڑ دیتا ایسی ہوں. قربانی کسی نے دی، لوگوں نے کہا نہ صحیح والی ہے تمہارے پاس، نہ اس کو فالو کرنے دے رہے ہو، اس کا مطلب تم ہی غلط ہو. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جو جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بخاری کی تو یہ کس پر کا جو نقصان اعتراض ہے؟ تھے، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، پینے کا لیکن ہمیں پتا اس جواب میں پڑھے تو نا شیطان کا وہاں سنا رہا لمبی تھا، طویل بحث شروع ہو جائے گی. اور جن لوگوں میں ذہانت نہیں ہے، کم عقل ہے، وہ بعض دفعہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے آنکھوں کا پردہ نہیں. تو بھائی اگر متاثر ہو کے آپ کے فرقے میں میں نے آنا ہے تو آپ کے فرقے پہ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس بھی جواب اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو ہر مسلک میں ایسا ہی ہے. خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی، کوئی دیکھتا نہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے؟ پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کے ساتھ چلا آ رہا ہے بس. تو ہمارے لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہے، ایکچولی اصل میں تو یوں تھا، ایکچولی یوں تھا. تو شیطان نے بھی بہت ساری ایکچولی خوارج کے پاس بھی تھی، معتزلہ جو شیطان کو اللہ نے کہا بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے. شیطان نے کہا ایکچولی قرآن اور حدیث سے بات کرتا تھا، لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا. مٹی سے بھی نہیں، قرآن کہتے ہیں سڑے ہوئے گارے سے ختم ہو گئے. جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا، جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، مصر میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے. وہی سلسلہ ہے صحابہ کا، مسنون آگے اسی کی تاکید. وہی امت کے سڑی ظہور ہوئی کا سلسلہ ہے جو یعنی اس پہ مٹی کو چلے ایک گا، ایسے پروسیس سے وہی گزارا کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. جماعت المسلمین، تو شیطان نے کہا مسلمانوں کے راستے سے، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا، ان کا جو مٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جس میں اسمیل قرآن کی نہیں آیت ہوتی، سنیں بدبو نہیں ہوتی، کہ دھوئیں میں تو ہوتی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے، وہ اپنی جہنم اور جہنم میں پھینک دیں گے. اور میں اس کو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا، مومنین کا راستہ، جو عامۃ المومنین کا مذہب ہے نا، بھی نہیں آتی، اسی کو اسلام کہتے ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اللہ میاں کو بھی اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں، اس کا مطلب حرم 1400 سال سے
سنیوں کے پاس ہے نا حرم کو کہتے ہیں مشورہ دیتے اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ غلط لوگوں 1400 سال سے غلط لوگوں ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. اس کا مطلب کیا کہتے ہیں ایکسکیوز می سر, بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی, بنو عباس کی خلافت بھی غلط, اور خلافت عثمانیہ بھی بات اصل میں یہ ہے 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس, لیکن مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس, حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس, اور جس اللہ نے جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں, تو پھر وہ سارے غلط. مقابلے میں آپ یہ کیوں وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا, جواب دیتا یعنی وہ حق ہے یا یہ ساری امت حق پر ہے. لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سردائی کروانا تھا, عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا. تو صدیوں سے جو حرمین میں آپ کا ایکچولی وہ دو حکومت چلی آ رہی ہے, اسلام کا مرکز ہے, اس کے بعد ہوتا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہاتھا پائی لڑائی جنگ کہ باقی لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ یہ نتیجہ نکلتا. اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی دلائل سے دنیا میں ہر آدمی آخری مذہب ہے اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا. اپنی قرآن کے الفاظ دیکھیں, هو الذی ارسل رسولہ کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا انسانوں میں آپس میں تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. لگا دو جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو باطل لوگ ہیں بچھا دیا جائے گا. اور بنو امیہ کی خلافت بھی بس اللہ سے آگے ہماری باطل کے ہاتھ میں تھی, بنو عباس بھی وہ تو سارے سنی تھے, لوگوں کو اور خلافت عثمانیہ بھی استعمال یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے, ایک فلسفہ پیش کرو اسلامی حکومت یہ بھی سنیوں کی دلائل کی دنیا میں رد کرو. تو یہ سارے اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ غلط تھے اور تھوڑے سے لوگ کیا آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا وہ جنت میں جائیں. آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. 1400 سال میں تم اسلام کا اصل اللہ میاں نے شیطان شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے, غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں. تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی کیا ہے, اہل حق کے ہاتھ میں رہی حکومتیں, تو خیر نہیں, کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں لیکن سسٹم صحیح لوگوں کے, سسٹم صحیح تھا. اللہ میاں نے حاکم ظالم آئے ہیں لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں, روز جزا تک کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں. پڑتی تو شیطان کو تھوڑے سے لوگوں کو صحیح مان لو, جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا انسان تو اپنی بات سے رجوع کرتا. آپ محفلوں میں بیٹھ کے دیکھ لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, آپ اہل حق کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں آپ کو کچھ اور نظر آئے خدا کی بات مانوں. آپ اہل باطل کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, تکبر نے اس کو کیا کر دیا, لگے گا کہ یہ صرف لفاظی اللہ غضب میں اور نکال رہا ہے, لوگوں کی واہ واہ لینے کا ایک طریقہ ہے. اونچی آواز سے بات کرتا ہے, مدلل باپ کہتا ہے بیٹا نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کو لگے گا آواز کیا کرو بس. بیٹا جواب میں کہتا ہے چھوٹی باتوں کو صحیح کروا بنا بنا کے تو باپ باز جو ختم ہو گئی. جب جیسے میں کہتا ہوں, یہ کہتا ہے نکل جائے, علماء کہتے ہیں حضرت عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب اور کیا کرو ابا کو منانے کی اہل بیت میں سے لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا تاکہ امت میں جھگڑا ختم, باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا. مارکیٹ میں آج کل آپ تو نہ کرو نا, باپ ختم کر دو, آپ وہ کام کرو جو کس نے کیا ہے. حضرت حسن کسی کا تکبر ٹوٹتا آپ کہہ سکتے ہو وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے, آپ نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسین نے کیا, نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت سے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, پھینک رہے ہو بیٹھ کے, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں, باتوں سے کیا لگا رہے ہو. کوئی نفع وابستہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں اس کر کے آگ نہیں لگائی امت میں, جو وہ کر سکتے تھے جس کو آپ سمجھتے تھے اس میں اپنی جان کٹا دی زندگی میں ایک دفعہ. پھر جب ایک امت میں دیکھو, اسلام عمل کا نام ہے, عمل. اور یہ بھائی اور بہنوں, قرآن آج بھی الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ محفوظ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, قل اے نبی ان سے کہہ دیں آپ. ہم دیکھو مذہب پہ چلتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, قل اے نبی ان سے کہہ دو, ملے تعالوا, آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں, اتلو ما حرم علیکم ربکم, یا ربکم علیکم, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ, تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض, لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا کون سے کام ہے جن سے تمہارا رب خوش, اس سٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو, تو فوراً ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. بس میں جب اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے بھائی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, خود بناتا ہوں, تو کیا کرنا پڑے گا. ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, یہ تعلق کا لفظ ایسے موقع پہ جیسے چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, مجھے فائدہ ہوتا ہے. سرگردان پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اس کی تقریر سنوں, اس کی پھر شام کو آتا ہوں تو چائے گھومتی ہے نا آدمی کی, راستہ بھولا ہوا تو بندہ بلاتا ہے ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو ایسا ہوتا ہے نا میرے ساتھ,
تو چلو یار کھانے میں کیا ہو گیا بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. آپ بلاتے ہیں ابے بھائی وہ اب تو سنا تیری کیسے گزر اس کو رہی ہے, غلط وہ کہہ رہے ہیں انڈا موڑ ادھر ہے, وہ کہہ رہے اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا. بریانی وہاں اچھی ملتی ہے, وہ کہہ رہے وہاں, تو آپ ابے ادھر ادھر نہیں آتا جس طرح تجھے آدمی ہے, تو دوسرے شہر سے آیا, لوگ تجھے دیکھو ادھر آ, میں تجھے بتاتا ہوں, ادھر بیٹھ شاباش. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جائے یہاں سے, نکل جا. کہہ دو اب شیطان کو دیکھیں, تعالو آؤ بھائی تو نکل جا یہاں پڑھ سے, کے سناتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اپنی تقریروں میں بھی بعض آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, ایران توران تو چل بیٹھ کے بیان سا سیاست سے کام لے لے, قصے وہ ہو چکے, ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لینا تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا. سب سے پہلے سے مجھے بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ ٹھیک ہے, میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, نہیں صرف یا اللہ مدد کا نارا لگے گا, یا اللہ مدد کے علاوہ قیامت تک کے لیے زندگی دے دے, نہیں لگے, نہ یا علی مدد, غلط چیز مانگ رہے ہیں نا اپنے لیے, نہ یا رسول اللہ, کچھ بھی نہیں, غلط چیز مانگ رہے ہیں نا. اللہ ایک ہے, عبادت صرف اسی کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین, حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے, اور ان کو بتاؤ ان کے پیچھے پڑنا غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا تو اس کو اپنے لیے بھی, کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. ہے نا, ایسا کڑا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. پریگنینسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے, جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا.